بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز قومی اتفاق گلزار اردو کا پہلا سبق، اس کی خالی جگہیں، مکمل مشقی سوالات، تعارف مصنف، خلاصہ اور مختصر سوالات پڑھیں گے۔ مصنف سر سید احمد خان ہیں اور ماخوذ ہے مقالات سر سید سے۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ جو سبق ہے قومی اتفاق مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ سر سید احمد خان کی اور کچھ تصانیف: آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، اور جو ان کا رسالہ تھا تہذیب الاخلاق۔ اس کے بعد مختصر تعارف۔ سر سید احمد خان جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، والد صاحب کا نام سید متقی۔ ابتدائی تعلیم مکتب ہی میں حاصل کی اور اپنی ادبی زندگی کا آغاز سید الاخبار سے کیا۔ آپ کا شمار اپنے دور کے مصلحین میں ہوتا ہے، اصلاح کرنے والوں میں۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آپ ایک بلند پایہ نثر نگار تھے، اس لیے آپ کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ آخری مغل بادشاہ نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطاب سے نوازا۔ آپ کی مشہور تصانیف اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور اور آثار الصنادید بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد اس کے مختصر سوالات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پرانے زمانے میں لفظ قوم سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں قوم نوح علیہ السلام جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک نبی گزرے ہیں، تو ان کی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ایسے ہی اکثر بڑے بڑے جو بزرگوں کی جو آگے نسلیں ہوتی تھی، اس سے ان کے باشندوں کو قوم کہا جاتا تھا۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ پرانے زمانے میں لفظ قوم سے کیا مراد لی جاتی تھی۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے کہ قوم کسے کہتے ہیں۔ زمانے دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ کسی بھی ملک کا باشندہ ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں کا ایک قوم ہے، فلاں ملک کی قوم ہے۔ اس کے بعد اسلام نے تفرقہ قومی کو مٹا کر کون سا رشتہ قائم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں گئے، اسلامی ریاست قائم کی، اور وہاں پہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کو، اس قوم والے جو ہے جو پرانے زمانوں سے چلتا آ رہا ہے، جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا، مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا۔ روحانی، جو ایک حبل متین، مضبوط رسی لا الہ الا اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے ساتھ نیست و نابود ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، بلکہ جس کسی نے بھی کلمہ توحید کو مستحکم کیا، مضبوط کیا، وہ ایک قوم ہو گیا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب وہ تمام کی تمام مسلمان ایک قوم ہیں۔ یہاں پہ سر سید احمد خان یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان کے نزدیک قومی ترقی کا اولین مرحلہ کیا ہے؟ انسان جو قومی ترقی کیسے ہوگی، اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے، پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کا؟ سر سید کے نزدیک قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کر دیں۔ منافقت ہے، جو عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کو ہم ختم کر دیں۔ آپس میں محبت، ہمدردی، یہ چیزیں ہوں گی، یکجہتی، ان تمام چیزوں کو، برائیوں کو ہم یکتائی، ہم سب ایک ہیں، اتفاق، اتحاد اور یکجہت، ایک ہی ہماری جہت، ایک ہی ہماری سوچ،
اس سے ہم مبدل کر دیں، تبدیل کر دیں. یکتائی و یکجہتی سر سید سے اس سے کیا سر سید کی کیا مراد ہے؟ یکتائی و یکجہتی سے سر سید احمد خان کا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں. یہ امر تو قانون قدرت کے برخلاف ہے، جو ہو نہیں سکتا. اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا جو امر ہے، اللہ کا جو قانون ہے، قانون قدرت، اس کے بھی برخلاف ہے. نہ تو پہلے کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا. اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی اہم ضرورت ہے، ایک اور عقلی اور نقلی راہ ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے. یہاں پہ اصل بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں قومی اتحاد کے ذریعے، قومی اتفاق کے ذریعے، آپس میں ہمدردی، پیار محبت کے ذریعے ہم جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب. اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق بھول گئے ہیں. قومی اتفاق کسی کو بجز ذاتی منفعت کے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ذاتی فائدہ، پیسہ، مال، اپنی، میرا کیا فائدہ ہے اس میں، مجھے کیا ملے گا. قومی بھلائی اور قومی مفاد کا خیال بھی نہیں آتا کہ بھائی اس میں قوم کی بھلائی ہے، قوم کا مفاد ہے، قوم کے لیے کوئی فائدہ ہے. نہیں، اپنا مجھے کیا ملے گا. سب سے پہلے بات، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے. بھائی اس میں اپنی ذاتی غرض اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے قومی اتفاق کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے. ماضی میں ہم مسلمان، ہم نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی. کس وجہ سے؟ ہمارے اندر آپس میں اتحاد، اتفاق، قوم کے لیے، قومی بھلائی کے لیے، قومی مفاد کے لیے ہم کام کیا کرتے تھے، اسلام کے لیے کام کیا کرتے تھے، اسلام پہ مر مٹتے تھے. لیکن اب وہ بات نہیں رہی. اگر واقعی ہم دوبارہ صحیح مسلمان بن جائے تو دوبارہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سر سید کے مطابق قومی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے، قائم کیا جا سکتا ہے؟ سر سید احمد خان کے مطابق آپس کی محبت. اگر ہم آپس کی ہماری محبت ہوگی تو قومی اتحاد قائم ہو سکتا ہے. آپس کی باہمی دوستی ہوگی، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، ایک دوسرے کی مدد کرنا، معاونت کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت. اللہ بھی فرماتے ہیں ایسے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں برادرانہ برتاؤ کہ ہم سب بھائی ہیں. اور قومی اتفاق، قومی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے. پہلی منزل آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. جوڑ سے، آپس کے جوڑ سے، آپس کی محبت سے اللہ کی مدد، اللہ کی معیت ملتی ہے. آپس کے توڑ سے اگر خاندان والے، قوم والے، گھر والے آپس میں توڑ کے رہیں گے، نفرتیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نہیں ہوں گی، اللہ کی معیت بھی نہیں ہوگی، اللہ کا ساتھ بھی نہیں ہوگا اور پریشانی ہی ہوگی. قومی ہمدردی کے کیا فائدے ہیں؟ آپس کی نا اتفاقی سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہتی. جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے قومی ہمدردی اور قومی اتفاق کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان اور کامیابی حاصل کر سکیں گے. فائدہ یہی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو ترقی حاصل کریں گے. جیسے ماضی میں مسلمان نے ترقی کی تھی، ایسے ہی ہم ترقی حاصل کر پائیں گے. عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پیریڈ ہے وہ کہیں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہیں 45 منٹ کا ہوتا ہے. تو ہمارا لیکچر جو ہے نا، آپ لوگ چاہتے ہوں گے 5 منٹ میں، 10 منٹ میں لیکچر کمپلیٹ ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس میں تمام مشقی سوالات، کم سے کم 7-8 تو کوشچن آنسر ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ جملوں کی تشریح ہے، الفاظ معنی ہیں، مضمون ہیں، تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. اس لیے آپ سے التماس ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے سر سید احمد خان کا، شروع سے آخر تک غور سے سنیں گے تو پورا سبق سمجھ میں آ جائے گا. اور پیپر میں لازمی اس میں سے آئے گا، لازمی آئے گا. جیسے فرسٹ ایئر میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات میں سے 20 سال کی، اگر آپ 20 سالہ پرچجات دیکھ لیں، 10 ایئر 20 ایئرز دیکھ لیں
تو اس میں آپ کو رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات ہر ایک میں ملے گا. شاید ایک میں نہ ہو، باقی ہر ایک میں آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ اقتباس کی تشریح وغیرہ آتی ہی رہتی تھی اس میں. اس طرح سر سید احمد خان کا یہ جو سبق ہے قومی اتفاق، اس سے بھی زیادہ آنے کے چانسز ہیں، اس لیے غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر ابھی تک میرا اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے. فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ اردو کی بک نہیں آئی ہے، اس کے تمام لیکچرز وہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں، اس کے کوشچن آنسر بھی، اس کے خلاصے، مرکزی خیال وغیرہ، پھر منظومات میں سے بھی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد غزلیات میں سے بھی اس کی تشریح وغیرہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہیں گی. اور ابھی تک جو ہم کام کر چکے ہیں وہ ڈسکرپشن میں ان ویڈیو کے لنکس موجود ہیں، اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ ایئر میں کی اسلامیات میں بھی الحمدللہ کافی کام کر چکے ہیں، اس میں سے بھی آپ فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں کیا کیا پیپر میں آتا ہے اس کا ماڈل پیپر دیکھ لیجئے، فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس کے بعد اگلا سوال ہے شخصی اتفاق اور قومی اتفاق میں کیا فرق ہے؟ شخصی اتفاق اور قومی اتفاق. شخصی اتفاق جو ہے وہ تو ذاتی منفعت، ذاتی غرض و غایت ہوتی ہے اس میں، اور اس میں قوم کی بھلائی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے لیے سب کچھ شخصی. جبکہ قومی اتفاق اس میں قوم کی بھلائی کے لیے کام کیا جاتا ہے. قومی اتفاق میں قوم کی بھلائی، آپس کی محبت، قومی منفعت، دوسروں کی بھلائی اور ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے. خلاصہ یہ ہے کہ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے. زمانے دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قائم ہو گیا قوم کا. ایک روحانی رشتہ قوم قائم ہوا جو ایک حبل متین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا. تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے ساتھ نیست و نابود ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی رشتہ، قومی رشتہ قائم ہو گیا. اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ جس کسی نے بھی کلمہ توحید کو مستحکم کیا، مضبوط کیا، وہ ایک قوم بن گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو اور اپنے بھائیوں کے مابین صلح کراؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد سر سید احمد خان کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف علیہ السلام کے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے اندر جو ہے آپس میں حسد، بغض اور عداوت تھی، ایسے ہمارے اندر بھی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپس کی نا اتفاقی. شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، کب تک؟ قیامت تک، الی یوم الدین، مجھے قیامت تک مہلت دے. کیا کام اس نے کرنا ہے؟ کہ میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. وہ بظاہر ایک مقدس اور نورانی ہیلے سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ مسلمان ہے. پس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کر دیں، تبدیل کر دیں. انسان کے بعض امور کا تعلق اس کے اور خدا کے درمیان ہے، جیسے انسان کا دل، اعتقاد، مذہب، اس کا تعلق تو خدا کے ساتھ ہے، لیکن جبکہ بعض امور جو ہیں انسانوں میں مشترک ہیں، جیسے آپس کی محبت، دوستی، مدد، ہمدردی وغیرہ، جن کو ہم قومی ہمدردی کہتے ہیں. اس لیے ہمیں انسان کی ذاتی معاملات کے بجائے مشترک امور سے غرض رکھنی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی تعمیل ہوتی ہے، وہ جو آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، اور قومی اتفاق، ہمدردی بھی قائم ہو سکتی ہے. یہی قوم کی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے.
اس زمانے میں ہماری قوم کا جو تنزل کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول چکے ہیں، نسیم منسیہ ہو چکا ہے۔ نسیم منسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی ہمیں یاد نہیں کہ ہم بھولے کیا ہیں۔ کسی کو بجز ذاتی منفعت کے، ذاتی فائدے کے، قومی بلائی اور قومی مفاد کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، اور قومی بلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے قومی اتفاق کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد MCQs کثیر الانتخابی سوالات۔ حبل المتین، حبل المتین سے مراد ہے، اس سے جو مراد ہے وہ ہے مذہب، لا الہ الا اللہ، مضبوط رسی۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ قومی ترقی کا بنیادی سبب اتفاق، جب اتفاق ہوگا تو قوم ترقی کرے گی۔ سر سید کی نظر میں ہمارے قوم کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے؟ نا اتفاقی کی وجہ سے، کیونکہ سبق کا نام ہے قومی اتفاق۔ ہمارے اندر جو نا اتفاقی ہے اس کی وجہ سے ہماری قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مسلمان بڑھ چکا ہے۔ العروۃ الوثقی سے مراد توحید ہے، توحید۔ اس کے بعد درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ ہم میں قومی اتفاق خیال، اس کا جو خیال ہے نسیم منسیہ ہو گیا۔ قومی اتفاق کا جو خیال ہے وہ نسیم منسیہ ہو چکا ہے، نسیم منسیہ بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ اس میں کوشش کیا کریں کہ اگر اس طرح جملے کی کوئی تشریح اگر آ جائے، حوالہ سبق لکھا مندرجہ بالا جملہ ہمارے اردو کی دستی کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حوالہ مصنف، اس سبق کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ویسے تو وضاحت پوچھ رہے ہیں، وضاحت تشریح پوچھ رہے ہیں، وضاحت تو تھوڑی سی ہے، لیکن اس جملے سے پہلے کون سی بات ہوئی تھی تو وہ مختصراً آپ نے 2-3 لائنیں اس کی سیاق و سباق کہ بھائی کیا بات، ریکیپ۔ اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ قوم کی بات ہو رہی ہے، قوم ہو گیا، لیکن آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی، یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض، عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس کے ہماری نا اتفاقی ہے، اور قومی اتفاق کا خیال تو ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ذاتی اتفاق تو آتا ہے، شخصی اتفاق تو آتا ہے اپنے لیے کام، لیکن قومی اتفاق کا خیال تو آتا ہی نہیں ہے۔ وضاحت، اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق بھول گئے، کسی کو بجز ذاتی منفعت کے قومی بلائی اور قومی مفاد کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کچھ کرتا بھی ہے خیال تو پہلے اس کو اپنی ذاتی غرض ہوتی ہے اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی۔ جب تک ہر شخص دل و جان سے قومی اتفاق کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ دوسرا ہے جس کسی نے العروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا۔ حوالہ سبق، حوالہ مصنف، سیاق و سباق میں وہ شروع کی بات، قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی، کیونکہ اس پہ فوراً بعد یہ جملہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد وضاحت میں اس جملے میں کیا کہا گیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی بات کیا ہوئی ہے وہ بھی بیان کرنی ہوتی ہے۔ سیاق و سباق میں اس جملے سے پہلے کیا بات ہوئی ہے؟ وضاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا جو ایک حبل متین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا۔ اصل میں یہ الفاظ ہے حبل متین، غلطی سے شاید جو میری پہلی ویڈیو تھے اس میں جبل متین لکھا گیا غلطی سے، تو جبل اصل میں وہ تو پہاڑ کو کہتے ہیں اور حبل رسی کو کہا جاتا ہے۔ متین مضبوط، مضبوط رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے ساتھ نیست و نابود ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔
اسلام کسی سے نہیں پوچھتا. دیکھیں یہ جو ہے اقتباس آ سکتا ہے, ایسے اقتباس بھی آ سکتے ہیں. اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے, یعنی کہ ترکمانستان کا, ترک کا رہنے والا ہے, ترکی ہے, یا تاجکستان کا ہے, پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں, کالا ہے گورا ہے, بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا, اس کو مضبوط کیا, اب وہ ایک قوم ہو گیا. مگر جس کسی نے العروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا, وہ ایک قوم بن گیا. ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں. حوالے سبق, حوالے مصنف, سیاق و سباق وہی والا ہو جاتا ہے. وضاحت, اصل میں خلاصہ جو ہم نے پڑھا ہے وہی الفاظ ملتے جلتے اس میں آ رہے ہوتے ہیں. اگر سبق صحیح پڑھ لیا جائے, خلاصہ صحیح سمجھ لیا جائے, تو کوشچن آنسر میں بھی وہی چیز پوچھی جا رہی ہوتی ہے, اور سبق ہی سے جملے وغیرہ یا اقتباسات آتے ہیں تو اس میں سے آ جاتے ہیں. لیکن ہم اردو کے لیے اتنا وقت نکالتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اردو میں ہمارے نمبر کم آتے ہیں. ہر چیز کو شروع سے آخر تک غور سے پڑھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد اگلی بات ہے الفاظ و تراکیب کے جملے. اب جو ہے یکجہتی کا جملہ, رشتہ اخوت, اعانت, منفعت, ابناء جنس. یکجہتی, ہمیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے آپس کی محبت اور یکجہتی کو فروغ دینا چاہیے. رشتہ اخوت, مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو رشتہ اخوت سے فروغ دیا, بھائی چارگی. اعانت, معاونت, مدد, ہمیں دوسروں کی اعانت میں دریغ نہ کرنا چاہیے. منفعت, فائدہ, نفع. آج کل لوگوں کی تمام تر کوششیں ذاتی منفعت کے لیے ہوتی ہیں, اپنے فائدے کے لیے. ابناء جنس, آپس کی محبت, دوستی, مدد, ہمدردی. ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہوتے ہیں, ایک خدا کا اور ایک ابناء جنس یعنی قومی ہمدردی کا. اس کے بعد سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کہ قومی اتفاق کی ضرورت کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کیجیے. تو یہ مضمون آپ کی طرف آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے. اس کو پڑھ کر یاد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مضمون بھی یاد کرنا چاہیے. جو جو چیزیں مشقی سوالات میں ہیں کوشش کی جائیں ان سب چیزوں کو یاد کیا جائے, پڑھا جائے, اس کو کچھ وقت دیا جائے. اس میں علامہ اقبال کی بہت ہی پیارے پیارے اشعار کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. ان کا ایک ہی شعر پڑھیں گے. ایک شعر ان کا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ہمارا فائدہ اور نقصان ایک ہی ہے. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. واقعی اگر ہم ایک مسلمان بن کے رہتے, فرقہ واریت میں نہ بڑھتے, ایک ہی مسلمان بن کر رہتے, تو کیا کچھ ہم ترقی کر پاتے. بہت ہی پیارے طریقے سے جو ہے اس میں علامہ اقبال نے اس بات کو سمجھایا گیا ہے. اس مضمون میں جو ہے قومی اتفاق کی ضرورت کیوں ہے اس کے بارے میں بہت ہی اچھے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. برائے مہربانی اس کو آگے بھی جو ہے شیئر کیجئے. اساتذہ کرام کے لیے بہت ہی زیادہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ان تک بھی اس لیکچر کو پہنچائیں تاکہ وہ اس میں سے کچھ مستفید ہو سکیں. اور کمنٹس لازمی کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھائی آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے, اور مزید ہم اپنی ویڈیو کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ آئی تھی کہ سر آپ بہت آہستہ بولا کریں. بیٹا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پورا چیپٹر ہے, کچھ آنسر ہیں, مشقی سوالات ہیں, اور آپ لوگوں کی چاہتے ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر 12 منٹ کے اندر پورا لیکچر ختم ہو جائے. اگر آپ لوگ ایک گھنٹے کی, جیسے ہم گھنٹے کی جو ہے نا ویڈیو اگر بناتے ہیں, آدھے گھنٹے کی بناتے ہیں, آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. 100 میں سے کوئی 2-3 ہوں گے جو پورا لیکچر سنتے ہوں گے. اس لیے کوشش تو ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اور واضح انداز میں اس کو بیان کیا جائے, لیکن ریٹن میں لکھا ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.